بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سننے والے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں خوشبو سے معطر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمعین معظم، میں نے آپ سے 4 سوالات کیے تھے اور کہا تھا کہ جو مجھے کم از کم 3 سوالوں کے درست جوابات دیں گے میں ان کے نمبر پر موبائل بیلنس ایزی لوڈ کراؤں گا۔ سمعین معظم، آج ہے رزلٹ کا دن۔ میں آپ کو رزلٹ کی جانب بڑھانے سے پہلے، رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے، رزلٹ بتلانے سے پہلے یہ آگاہی دے دوں کہ میں آج یا کل انشاءاللہ عز و جل کسی بھی وقت اپنا نیا سیاسی تجزیہ لگاؤں گا، سو وہ آپ سماعت کیجیے گا اور کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات، اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سمعین معظم، اب بڑھتے ہیں رزلٹ کی جانب۔ بہت سے بے شمار دوست احباب نے جو ہے نا بالمشافہ مل کر یا کمنٹس کے ذریعے، واٹس ایپ اور فیس بک میسنجر کے ذریعے بھی مجھے سوالوں کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کی۔ سمعین معظم، بے شمار دوستوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو وہ آگے نہیں بڑھے، صرف یہی ذوالفقار علی بھٹو تک محدود رہے، اور کسی نے کہا کہ معین قریشی، جبکہ 3 سوالات کے درست جوابات دینا لازمی تھے، میں نے آپ کو کہا تھا۔ میں آپ کو آج خود ہی بتلا دیتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے سوالات کیے تھے ان کے جوابات بھی میں خود ہی دے دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا تھا کہ ایک جماعت ہے کہ اس کے جو سربراہ ہیں وہ تو اپوزیشن کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہوئے ہیں، اس کے جو ایک اور ساتھی ہیں وہ نواز شریف کو برا کہتے ہیں، نواز شریف کو درست نہیں سمجھتے ہیں، نواز شریف کو لالچی، مفاد پرست، موقع پرست کہتے ہیں۔ وہ جماعت ہے مولوی فضل الرحمان کی، اور جو موقع پرست کہتے ہیں وہ ہیں حافظ حسین احمد۔ سمعین معظم، آپ نے حافظ حسین احمد کے بارہا آج کل بیانات پڑھے ہوں گے کہ وہ کیسا ذہن رکھتے ہیں نون لیگ کے بارے میں۔ جی، ایک اور سوال میں نے پوچھا تھا کہ وہ کون سے وزیر اعظم ہیں کہ جو اپنے والد کی قبر پر گئے حلف اٹھانے کے بعد لیکن وہ پہچان نہیں کر پائے کہ ان کی والد کی قبر جو ہے نا کہاں، کس جگہ پر، کس سال میں ہے۔ وہاں پر نیا کتبہ لگوا دیا گیا۔ ان کو یہ پتہ بھی نہیں چل سکا کہ یہ جو نیا کتبہ لگایا گیا ہے یہ قبر کس طرح ہو سکتی ہے میرے والد کی۔ اس وزیر اعظم کا نام میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، آپ نے بھی گیس لگایا، بتلایا کہ ان کا نام ہے معین قریشی۔ معین قریشی کہہ لیں یا معین الدین قریشی کہہ لیں، یہ ہو گیا دوسرا سوال اور اس کا جواب۔ میں نے پوچھا تھا ایک اور سیاستدان ہے پاکستان کے، کہ ایک تو ہو گئے جناب میر ظفر اللہ جمالی، ایک اور سیاستدان بھی ہیں پاکستان کے جنہوں نے اسمبلی چھوڑی اور پھر اسمبلی کا رخ نہیں کیا، تو آپ ان کا نام بتلائیں۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ میر ظفر اللہ جمالی، یا ایک آدمی نے کہا کہ بھٹو۔ جناب والا میر ظفر اللہ جمالی کا تو ذکر میں کر چکا ہوں، اس ویڈیو میں بتلا چکا تھا آپ کو۔ وہ تھے جناب والا ڈاکٹر طاہر القادری، جنہوں نے اسمبلی کو چھوڑا اور اسمبلی کے بارے میں کہا یہ کسی کام کی نہیں، یہ ربڑ کی سٹیمپ پہ، اس کو جہاں پر چاہے لگا دیں، یہ ربڑ کی سٹیمپ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسمبلی کا رخ نہیں کیا، اسمبلی میں کبھی نہیں گئے۔ جی، ایک آخری سوال یہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ ویڈیو کو بغور دیکھیں۔ ویڈیو آپ کو پہلے میں نے دکھلائی تھی کہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اب بھی وہ ویڈیو موجود ہے چینل پر، کہ ویڈیو کو دیکھیں بغور اور پھر بتلائیں ویڈیو میں دکھائی گئی شخص کی شکل کس سے ملتی جلتی ہے، کس سیاستدان سے ملتی جلتی ہے، کون ہے وہ۔ تو جس کی شکل دکھائی گئی تھی اس کی جو شکل ہے نا، یہ
جناب والا مریم کے ہیں صفدر امان سے کافی حد تک بالکل شکل ملتی جلتی ہے۔ یہ جس کی شکل دکھائی گئی تھی، یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا بیوی روز مارتی ہے، یہ آدمی عدالت میں چلا گیا تھا۔ اس کی جو ہے نا اخبارات پر فوٹوز بھی چھاپی گئی تھی، رودات بھی مکمل تحریر کی گئی تھی۔ یہ ٹی وی پر بھی کافی واقعہ اچھالا گیا تھا۔ یہ تھے سوالات 4 جو میں نے آپ سے پوچھے تھے، ان کے آج میں نے آپ کو صحیح اور درست جوابات بھی بتلا دیے ہیں۔ سامعین معظم، میں اس طرح کے سوالات پہلے بھی پوچھتا آ رہا ہوں، تصاویر بھی پہلے دکھاتا آ رہا ہوں کہ آپ تصاویر کو غور سے دیکھیں۔ غور سے دیکھنے کے بعد پھر مجھے کمنٹس کے ذریعے آگاہی دیں کہ یہ تصویر جو ہے نا کن شخصیات کی ہے۔ بتلانے والے بتلاتے رہتے ہیں اور انعامات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ نئے سوالات، نئی تصویر، نئے آئیڈیاز، نئی ویڈیوز، نئے تجزیات، نئی شاعری، نئے خیالات کے ساتھ پھر حاضر ہوتا رہوں گا۔ سامعین معظم، تجزیے کے بارے میں نے آپ کو آگاہی دے دی۔ تجزیہ ضرور سنیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔